السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم آپ کے سامنے نماز کی سنتیں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ نماز میں کون کون سی باتیں سنت ہیں۔ لہذا آپ حضرات کو نماز کی سنتوں کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ نماز فرائض، واجبات اور سنتوں کے طریقے سے ادا ہو جائے۔ جب سنتیں معلوم ہی نہیں ہوں گی تو سنتیں صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں ہوں گی۔ لہٰذا نماز میں جو ہم کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے۔ لہٰذا ملاحظہ کریں، پورے بیان کو سنیں۔ جب پورے بیان کو آپ سنیں گے تبھی آپ کو صحیح پتہ لگے گا، ورنہ پتہ نہیں لگے گا۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو نہ جھکانا، اپنے حال پر چھوڑنا سر کو سنت۔ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ کا قبلے کی طرف ہونا سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا سنت ہے، اور اسی طرح تکبیر قنوت، تکبیرات عیدین میں یعنی عید کی تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ لے جانے کے بعد تکبیر کہنا سنت۔ عورتیں بھی سماعت کریں، عورت کو صرف منڈوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، کانوں تک نہیں، منڈوں تک۔ اور امام کا لفظ اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سلام بلند آواز سے کہنا سنت۔ تکبیر کے بعد ہاتھ لٹکائے بغیر فوراً باندھ لینا سنت ہے۔ سبحانک اللہم، اعوذو اور بسم اللہ شریف پڑھنا سنت، اور آمین کہنا سنت ہے، اور ان ساری چیزوں کا آہستہ سے کہنا سنت ہے۔ سب سے پہلے سبحانہ پڑھنا سنت، پھر اعوذ پڑھنا سنت، پھر بسم اللہ پڑھنا سنت، اور ہر ایک کے بعد دوسرے کو بغیر اتصال کے، بغیر وصل کے پڑھنا سنت ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا سنت، اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑنا سنت ہے، اور انگلیوں کو خوب کھلی رکھنا سنت۔ عورتیں بھی سنیں، عورتوں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھنا سنت، اور انگلیاں کشادہ یعنی کھلی نہ رکھنا سنت عورتوں کے لیے۔ رکوع کی حالت میں پیٹھ کو مردوں کے لیے خوب بچھا رکھنا سنت ہے۔ رکوع سے اٹھنے پر ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ دینا سنت ہے، پاجامے وغیرہ کو نہ سمیٹنا۔ رکوع سے اٹھنے میں امام صاحب کو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے۔ مقتدی حضرات کو ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، اور جو تنہا نماز پڑھ لے منفرد ہے تو اس کو دونوں کہنا، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد دونوں کہنا سنت ہے۔ پوری بات سنیے، انشاءاللہ سنتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، بیچ میں سے چھوڑ کر نہ بھاگیے۔ سنتیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ آگے سماعت کریں۔ سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا سنت ہے۔ سجدہ کرنے کے لیے پہلے گھٹنا، اس کے بعد ہاتھ، اور پھر ناک، اور پھر پیشانی زمین پر رکھنا سنت۔ کچھ لوگ اس کے الٹا کرتے ہیں، وہ غلط ہے، سنت نہیں، خلاف سنت۔ سجدے سے اٹھنے کے لیے پہلے پیشانی، پھر ناک، اور پھر اس کے بعد ہاتھ، پھر گھٹنا زمین سے اٹھانا، یہ سنت ہے۔ کچھ لوگ اس کے الٹا کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سجدے کی حالت دیکھ لیں۔ سجدے میں بازو کروٹ سے دور رکھنا سنت، اور پیٹ کو رانوں سے دور رکھنا، الگ رکھنا سنت ہے۔ کچھ لوگ بالکل ملا دیتے ہیں، غلط ہے۔
اور کچھ لوگ کلائیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، لہٰذا کلائیوں کو زمین پر نہ بچھانا سنت ہے۔ عورتیں سنیں، عورتوں کا بازو کروٹ دونوں سے اور پیٹ ران سے اور ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا سنت ہے۔ مرد الگ رکھیں گے، عورتیں ملا دیں گی۔ کچھ مرد عورتوں کی طرح بازوؤں کو، رانوں کو، پنڈلیوں کو، پنڈلیاں زمین سے ملا دیتے ہیں، لہٰذا آپ عورت نہیں ہیں، مرد ہیں۔ اور عورتیں جو ہیں مردوں کی طرح سجدہ نہ کریں اور اس طرح سے بازو کر ران اور پیٹ اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ آگے سماعت کریں۔ دونوں سجدوں کے درمیان تشہد کی طرح بیٹھنا سنت، اور ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا سنت ہے۔ کچھ لوگ سمیٹتے ہوئے ہاتھوں کو لے کر آتے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹتے اور یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ رانوں پر رکھنا سنت ہے ہاتھوں کو۔ دونوں سجدوں میں ہاتھوں کی انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا سنت اور ملی ہوئی ہونا سنت، نہ ہلانا۔ اور پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت ہے، یعنی ان کو قبلے کی طرف موڑ کر رکھے۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا سنت ہے۔ کچھ لوگ ہاتھ ٹیک کر اٹھتے ہیں، وہ سنت نہیں بلکہ خلاف سنت ہے، لہذا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھیں، یہی سنت ہے۔ قاعدے میں بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا سنت ہے۔ کچھ لوگ پیروں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں اور سرین کو نیچے رکھ دیتے ہیں زمین پر، وہ غلط ہے، خلاف سنت ہے، سنت کے خلاف ہے۔ آگے سنیں، داہنا قدم کھڑا رکھنا سنت ہے اور داہنے قدم کی انگلیاں قبلے کی طرف موڑ کر رکھنا سنت ہے۔ عورتوں کے لیے عورتوں کو دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا سنت ہے، مردوں کی طرح نہیں بلکہ دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا عورتوں کے لیے سنت ہے۔ اور داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا سنت ہے، لہذا لٹکے ہوئے نہ ہوں بلکہ ران پر ہوں، انگلیاں لٹکی ہوئی نیچے کو نہ ہوں، وہ خلاف سنت ہے۔ اور انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، ادھر ادھر موڑنا نہ اٹھانا، یہی سنت ہے، اور موڑنا اٹھانا یہ خلاف سنت۔ شہادت پر یعنی اشہد ان لا الہ پر اشارہ کرنا، انگلی کا اٹھانا سنت۔ قاعدہ اخیرہ میں آخری قاعدے میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت اور دعائے ماثورہ پڑھنا سنت ہے، لہذا یہ چند سنتیں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی، ان کو بار بار سنیں، انشاءاللہ یہ سنتیں بھی یاد ہو جائیں گی اور آپ کی جو نماز ہوگی وہ سنت طریقے سے ہوگی، لہذا سنتوں کو ہلکا نہ جانیے بلکہ نماز کی سنتیں یاد کرنے کی کوشش کیجیے کہ کون سی چیز کہاں ہے اور کہاں سنت ہے، کہاں واجب ہے، کہاں فرض ہے، ورنہ آپ کی نماز میں کمی رہے گی۔ یہ نماز اہم العبادات ہے، لہذا نماز کی سنتیں بھی فرائض کی طرح اور واجبات کی طرح اور شرائط کی طرح آپ ضرور جانیے اور ان کو بار بار سنیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیے، شیئر کیجیے۔